عزیزان ملت اسلامیہ، دین سیکھو، دین اتنا مشکل نہیں ہے، تم چل نہیں سکتے اور اتنا آسان بھی نہیں ہے، اپنی طبیعت سے چل لو، اس میں زبردستی بھی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کی زبردستی نہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ کون سی طبیعت والی زندگی ہے؟ مزاروں پہ تو 1000 روپے کی چادر، اپنی سگی بھتیجی کا ننگا سر ہمیں نظر نہیں آتا، چوراہوں پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم، فلاں کی بیٹی کہاں جاتی ہے، ہمیں یہ نہیں سوجھتا، ہمیں یہ نہیں دکھتا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ نے تمہارے اندر نشانیاں رکھی ہیں، کیا تمہیں دکھتا نہیں ہے؟ کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے؟ اس کی بیٹیوں پہ باتیں بنانے والوں، کبھی جا کے اس کے باپ کو بھی تو دیکھو، مہینوں سے گھر سے نہیں نکلا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اگر کسی کی مدد نہ کر سکو تو اس کا مذاق بھی نہ بناؤ، کرو مہربانی تم اہل زمین پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ۔ تمہارا پڑوسی بیمار ہے، تم اس کی خبر نہیں رکھ سکتے، تم تو اتنا حسد کرتے ہو، تم تو اتنی کپٹے دلوں کے اندر رکھتے ہو، تم تو اپنے سگے بھائی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، اپنے ہمسائے کے لیے تعویذ ڈوری گنڈے کراتے ہو، جادو کراتے ہو، اس کے کارخانے سے دقت ہے تمہیں، اس کے بچوں کے ڈپلپ کرنے سے دقت ہے تمہیں، اس کے بچوں کے پیسوں سے دقت ہے تمہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں سوچتا ہوں، سر پکڑ کے رہ جاتا ہوں، مسلمان اتنا تنگ نظر کب سے ہو گیا؟ مسلمان تو کشادہ دل تھا، خود نہیں کھاتا تھا، کھلا دیتا تھا، بھوکوں کو کھلاتا تھا، خود ننگا رہ جاتا تھا، لیکن اپنے در پہ آنے والے کو خالی دست نہیں لوٹاتا تھا۔ یہ مسلمان کی شان تھی۔ حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر، اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو۔ اور جوانوں، چاہتے ہو کامیابی ملے تو سنو، اس شعر میں زندگی کی کامیابی میں کامیابی کی ضمانت دے رہا ہوں۔ شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ یہ دین کہاں سے سیکھا ہے؟ 5,000 روپے مزاروں پہ خرچ کرتے ہو، لیکن غریب اور یتیم بیوہ بچیاں تمہیں نظر دگی آتی، ان کا گھر کے فاقے تمہیں نظر دگی آتے۔ خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا، راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا، چڑھتی رہی مزار پہ چادر تو بے شمار، باہر جو غریب تھا سردی سے مر گیا، روٹی امیر شہر کی کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں پٹ گیا، چہرہ بتا رہا ہے کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ کھا کے مر گیا، تو انہیں نماز پڑھتے پڑھتے مسلح پھاڑ ڈالا، لیکن تیری وجہ سے کوئی غریب بھوکا دنیا سے چلا گیا، تیرا ایک بھی سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کوشش کرو نمازوں کے ساتھ ساتھ خدمت خلق بھی ہو جائے۔ آقا فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، اچھا وہ ہے جو سماج میں فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، جو غریبوں کو فائدہ پہنچائے۔ لیکن آج دکھاوا اس درجہ پہنچ گیا ہے، مفلسوں کے ساتھ میں ہمدردی کا دکھلاوا کرتے ہیں لوگ، ایک کمبل دے کے حاتم تائی بن جاتے ہیں لوگ، دکھاوا زیادہ ہے۔ اگر دیتے بھی ہیں پہلے کیمرے والا تیار ہوتا ہے، ویڈیو بنانے والا تیار ہوتا ہے، بعد میں کسی کی ہم مدد کرتے ہیں۔ عزتوں کا جنازہ نکالنے والوں، اگر تجھے کوئی کمبل دے اور تیری ویڈیو بنے تو بتا تجھ پہ کیا بیتے گی، تجھ پہ کیا گزرے گی۔ آؤ آؤ عمر بن خطاب کی زندگی دیکھو، آؤ ان سے علاقہ رکھو، آؤ اپنے صحابہ سے نسبت رکھو، حضور کے صحابہ سے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب سیدنا صدیق اکبر کے دربار میں پہنچے، جا کر کے رجسٹر اٹھا کر کے اس کو دیکھنے لگے، اس میں یتیموں کے غریبوں کے نام نوٹ درج ہیں، اور اس کے سامنے امیر المومنین امت کے خلیفہ ابو بکر نے مدد کرنے والوں کے نام بھی لکھ دیے ہیں، لیکن ایک خاتون بیوہ، اس کے بچے، ان کا نام تو درج ہے لیکن کام کرنے والے کا نام درج نہیں۔ توجہ ہے، سونے کی کوشش مت کرو، جاگ کے سونا بنانے کی کوشش کرو۔ حضرات
عمر بولے ابو بکر اس کے آگے میرا نام لکھ دو، میں مدد کروں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا عمر اس غریب عورت کا کام کرنے والا ہے، بولے اس کا بھی نام لکھ دیتے۔ کہا وہ نام نہیں چاہتا۔ یار کچھ ایسے بھی تو ہوں جو نام چاہیں، سب نام بری کے لیے جیو گے؟ یہ بھی تو اسلام کے اندر ہی ہے، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ حالانکہ دے سکتے ہیں اعلانیہ طور پہ بھی، لیکن یہ بھی تو اسلامی میں ہے کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہم نہ جانے کون سی زندگی جی رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا توجہ فرمائیے، میرے ملت کے جوانوں، امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں، اس کے آگے میرا نام لکھ دو۔ ارشاد فرمایا نہ اس کا کام کرنے والا موجود ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم کہنے لگے، میں رات کو گیا، اسی کے دروازے پہ جا کر کے دستک دی، میں نے کہا کہ میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے خاتون نے کہا میرے بچوں کو تو راشن پہنچانے والا آ کے چلا بھی گیا، تمہیں تو دیر ہو گئی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم بولے، اے میری ہمشیرہ اس کا نام بتا سکتی ہے تو جو تیرے گھر کا چولہا جلاتا ہے؟ عورت نے کہا تھا ہاں اس کا نام اگر تمہیں معلوم کرنا ہے تو اس نے تو اپنا نام آج تک مجھے بھی نہیں بتایا ہے، تم خود آ کر کے فلاں وقت پہ یہاں کھڑے ہو جانا، تم خود آ کر کے مل لینا۔ ذرا غور فرمائے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے وہ، ان کو بھی تک اپنا نام نہیں بتا رہا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے میں کھڑا رہا، آدھے رات گزری، نصف شب بیت جانے گزر جانے کے بعد میں نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، چہرے پہ فیس پہ ماسک لگا ہوا ہے، نقاب پڑا ہوا ہے، کاندھے پہ کچھ رکھا ہوا ہے۔ وہ آیا جیسے ہی اندر دستک دے کے جانا چاہتا تھا، امیر المومنین عمر بن خطاب فرماتے میں نے دامن پکڑا، وہ جانے والے بعد میں اندر جانے دوں گا، پہلے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا، ڈھانٹا ہٹا، مجھے چہرہ دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابو بکر صدیق کے رجسٹر میں تیرا نام نہیں ہے، اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا میں چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ عمر نے کہا میں تمہیں اندر نہیں جانے دوں گا جب تک چہرہ نہیں دکھاؤ گے۔ عمر تو عمر ہے، چہرے سے جیسے کپڑا ہٹایا، حضرت عمر فرماتے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی۔ یہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا، نبی کی امت کا خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ننگے پیر آ رہے تھے۔ حضرت عمر نے کہا برہنہ پیر آ رہے ہیں، آپ کے پیروں میں کفش بھی نہیں ہے، نالین جوتے بھی نہیں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا جب میں اس گھر کی طرف چلتا ہوں عمر تو جوتیاں اتار کر آتا ہوں، کفش اتار کے آتا ہوں۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ بولے وجہ یہ ہے میں اس وجہ سے ننگے پیر آتا ہوں، دبے پیر آتا ہوں، کہیں میرے پیروں سے آواز پیدا نہ ہو جائے اور کوئی مجھے دیکھ لے۔ اللہ اکبر، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میں اس کی مدد کرتا ہوں مجھے معلوم ہو، میرے خدا کو معلوم ہو، تیسرے کسی کو معلوم نہ ہو، اور لوگوں کچھ نیکیاں اکیلے میں کر لیا کرو تاکہ اللہ کو معلوم ہو، تمہیں معلوم ہو۔ جب تم قبر میں جاؤ تمہارے بچے فاتحہ کریں یا نہ کریں، تمہارے گھر والے ایصال ثواب کریں یا نہ کریں، لیکن جب تم اچھے کام کر کے جاؤ گے غریب تڑپیں گے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ باپ کے جانے کے بعد رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا تھا، لیکن ایک یہی تو تھا اس بستی کے اندر اس نے باپ جیسا پیار دیا تھا۔ مولا ہمارے سر پہ مولا سر ڈھانپنے کے لیے چھت نہ تھی، اس نے ہمیں چھت کا انتظام کر کے دیا تھا۔ پروردگار اپنے بچوں کو خوشیاں بعد میں دیتا تھا، ہمیں خوشیاں پہلے بانٹا کرتا تھا، اپنے بچوں کو کپڑے بعد میں دیتا تھا، ہمیں کپڑوں کے انتظام پہلے کر کے دیتا تھا۔ خیر الناس من ينفع الناس کا مصداق تھا، یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا تھا۔ یا اللہ آج اسے بخش دے، ہمارا سہارا چھوٹا ہے لیکن مولا قبر کو جنت کا باغ بنا دینا۔ جب تم یہ کام کر کے جاؤ گے، مدد کر کے جاؤ گے، خدمت خلق کر کے جاؤ گے، میں جوش میں نہیں ہوش میں آپ کے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ قبر میں بعد میں جاؤ گے، یتیم کے ہاتھ اٹھیں گے، نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ تمہیں جنتی پہلے بنا دے گا۔ اس لیے کہ میرے نبی کا ارشاد سنتے ہوئے چلو، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔
مصطفیٰ نے جس کو حلال فرما دیا وہ حلال ہی رہے گا، آقا نے جس کو حرام کر دیا وہ حرام ہی رہے گا۔ جب